کیا نماز میں رکوع کے بعد ہاتھ باندھ لینا ضروری ہے؟ ہاتھ نہ باندھنا ضروری ہے، یہ تو علماء عرب نے ایک کام شروع کیا ہے، اور دیکھیں اللہ تعالیٰ نے وہیں سے ان پہ بندہ مسلط کیا، شیخ ناصر الدین البانی جو سعودیہ کے محدث اعظم تھے، ویسے البانیہ کے تھے، یورپ کے، لیکن خود مفتی اعظم سعودیہ کہا کرتے تھے کہ میں نے اس نیلی چھتری یعنی آسمان کے نیچے البانی سے بڑا کوئی حدیث کا عالم نہیں دیکھا۔ تو انہوں نے باقاعدہ نماز نبوی میں لکھا ہے کہ یہ نجدی علماء کی بدعت ہے رکوع کے بعد ہاتھ باندھنا۔ ہمارے نزدیک رکوع کے بعد ہاتھ چھوڑنے کے اوپر اجماع امت اور عملی تواتر ہے۔ آپ دیکھ لیں، حنفی ہوں، شافعی ہوں، مالکی ہوں، حنبلی ہوں، اہل حدیث ہوں، اہل تشیع ہوں، سب کے سب رکوع کے بعد ہاتھ چھوڑتے ہیں۔ قیام میں ہاتھ چھوڑنے کے والے سے تو مالکیہ چھوڑتے ہیں، اہل تشیع چھوڑتے ہیں، ہم بھی قائل ہیں دلائل کی روشنی میں ہاتھ باندھنے کے بھی اور چھوڑنے کے بھی، لیکن قیام کی حالت میں۔ لیکن قومے میں یعنی رکوع کے بعد، وہ بخاری میں واضح الفاظ ہیں کہ نبی علیہ السلام بالکل سیدھے کھڑے ہو جاتے، حتیٰ کہ ہر ہڈی اپنی اوریجنل جگہ پہ آ جاتی۔ اوریجنل جگہ اس کی یہی بنتی، یہ اوریجنل جگہ نہیں ہے، یہ فیبریکیٹڈ جگہ ہے، یعنی بنائی گئی، یہ قیام کے لیے تو بنائی جاتی ہے۔ اس کے اوپر میری تفصیلاً ویڈیو دیکھ لیں، ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنا۔ تو یہ رکوع کے بعد ہاتھ باندھنا، میں البانی صاحب کے ساتھ بالکل ایگری کرتا ہوں کہ یہ بدعت ہے۔ اور میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، جماعت المسلمین جو اہل حدیث سے ہی ایک جماعت الگ ہوئی تھی، ان کے جو امیر تھے مسعود BSc صاحب، وہ اپنی کتاب صلاۃ المسلمین میں لکھتے ہیں کہ جب کبھی امت نے کوئی سنت عمل چھوڑا تو اللہ تعالیٰ نے امت میں علماء کو اٹھایا اور انہوں نے امت کی اصلاح کی۔ جس طرح حنفیوں نے جب رفع الیدین کے ساتھ دشمنی کی تو اللہ تعالیٰ نے امام بخاری کو مسلط کر دیا حنفیوں کے اوپر۔ انہوں نے جز رفع الیدین کتاب لکھی اور اس میں انہوں نے کہا کہ یہ بدعتی ہیں جو رفع الیدین سے دشمنی کرتے ہیں، رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کرنا، اور وہ پھکیاں دی، وہ آپ میری ویڈیو دیکھ لیں جز رفع الیدین کے اوپر۔ اور پھر صحیح بخاری کے اندر بھی وہ روایتیں لے کر آئے، اور انہوں نے کہا کہ یہ بدعتی ایسے ہیں کہ ان کی گوشت اور ہڈیوں میں بدعت رائج ہو چکی ہے جو یہ رفع الیدین کے ساتھ نفرت کرتے ہیں۔ اتنے سخت الفاظ استعمال کیے امام بخاری نے جز رفع الیدین کے مقدمے میں۔ تو فتنہ دب گیا۔ آج میجارٹی اہل علم رفع الیدین سے نماز پڑھتے ہیں، حنفیوں کو چھوڑ دیں، شوافع، حنابلہ، اہل تشیع، اہل حدیث، مالکیہ، سب رفع الیدین کے قائل ہیں۔ بلکہ الموطا امام مالک میں نماز کے طریقے پہ ایک ہی حدیث ہے عبداللہ ابن عمر کی جو بخاری مسلم میں ہے، وہ رفع الیدین کے ساتھ ہے، طریقے پہ ایک ہی حدیث ہے۔ اچھا، پوری امت نے رکوع کے بعد ہاتھ باندھنا چھوڑ دیا، اس سے بڑی تو کوئی بدعت نہیں ہونی چاہیے تھی۔ یہ میں پھکی دے رہا ہوں علماء عرب کو۔ اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ رکوع کے بعد ہاتھ باندھنا سنت ہے تو یہ ہمیں بتائیں گے کہ کس صدی میں پوری امت نے مل کے یہ سنت اکٹھی چھوڑ دی۔ حنفیوں نے چھوڑ دی، شافیوں نے چھوڑ دی، مالکیوں نے چھوڑ دی، اہل تشیع نے چھوڑ دی، اہل حدیث نے چھوڑ دی۔ کوئی سن تو آیا ہوگا نا، وہ سن بتانا ہے، اور پھر ہمیں یہ بھی بتانا ہے کہ جب پوری امت نے یہ عمل چھوڑا تو اس زمانے میں یہ محدثین ہیں جنہوں نے باقاعدہ کتابیں لکھ کے امت کا قبلہ درست کیا کہ دیکھو امت گمراہ ہو رہی ہے، جس طرح امام بخاری نے کیا۔ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ایسے ہی ہوا ہے، اور وہ ہوا ہے اس صدی کے اندر کہ آپ کے علماء عرب نے رکوع کے بعد ہاتھ باندھنے کی بدعت شروع کی، اور اس وقت دنیا کے سب سے بڑے جو محدث تھے جن کو اس دور کا امام بخاری کہا جاتا ہے، ناصر الدین البانی 1999 میں فوت ہوئے، سعودیہ کے محدث اعظم، اگرچہ وہ یورپ کے رہنے والے تھے، انہوں نے کتاب لکھ دی ہے اور کہا ہے یہ علماء عرب کی بدعت ہے رکوع کے بعد ہاتھ باندھنا۔ اصل میں بدعت انہوں نے شروع کیا اور کتاب بھی آ گئی ہے۔ لو سامو، ہمارے استاد خود 15 سال تک رکوع کے بعد ہاتھ باندھتے تھے، شیخ زبیر علی زئی۔ تو میں نے کہا شیخ صاحب آپ جیسا سمجھدار بندہ یہ کام کرتا رہے، تو انہوں نے کہا ہمارے استاد باندھتے تھے شیخ بدیع الدین راشدی صاحب۔ تو بعد میں جب ہم نے تحقیق کی تو ہمیں پتہ چلا، پھر میں نے جس طریقے سے وہ تحقیق کھولی ہے، بھائی وہ میری ویڈیو آلموسٹ کوئی 40-50 منٹ کی ہے، رکوع کے بعد ہاتھ چھوڑنا۔ جب ہم جواد نقوی صاحب کے مدرسے میں گئے تھے 2019 کے اندر، اور انہوں نے ہنگامہ کھڑا کیا، انہوں نے کہیں دیکھ لیا، اور بھائی ہم تو اہل حدیث کی مسجد میں ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھ لیتے ہیں، تو وہ تو پھر شیعہ کا مدرسہ تھا، وہاں میں نے سنتیں ہاتھ باندھ کے ادا کی اور فرض نماز ہاتھ چھوڑ کے۔
دونوں طریقے سے ہم قائل ہیں. انہوں نے ہنگامہ کھڑا کیا تو میں نے یہ ساری چیزیں ایک جگہ جمع کر کے ویڈیو ریکارڈ کروائی ہوئی ہے. اس پہ میری وہ تصویر بھی موجود ہے. میر صاحب آپ کی بھی تصویر اس میں ہے, ساتھ میرے کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں. تو انہوں نے جناب اچھا انہوں نے یہ بھی پوچھنا نہیں گوارا کیا کہ قومے میں ہے یا قیام میں ہے. تصویر سے کیسے پتہ چلتا ہے کوئی بندہ قومے میں ہے یا قیام میں ہے؟ خود سے ہی نہ رنگ بھر دیے. لیکن ہم نے کوئی دو نمبری نہیں کی, ہم نے پکڑ کے ویڈیو ریکارڈ کروا دی. اور آپ دیکھیں آپ کو اہل حدیث کی مسجد میں چھوٹے چھوٹے ٹین ایجرز بچے ملیں گے, ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھ رہے ہیں, اور اہل حدیث مولوی بیچارے کچھ نہیں کر سک رہے. ٹھیک ہے, دیوبندی بیچارے کچھ نہیں کر سک رہے, اونچی آمین بھی سننی پڑتی ہے ان کو, یہ بھی سب کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے. اور میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا, جیسے ہی آپ کو یہ ناف سے اوپر ہاتھ باندھنے سے روکے, آپ کہ ٹھیک ہے بھائی تم کہتے ہو ناف کے نیچے باندھو, اہل حدیث کہتے ہیں ناف کے اوپر باندھو, میں باندھتا ہی نہیں ہوں, جھگڑے ختم کرو. ایت تک وہ بندے دے پتر بن گے, وہ کہیں گے بھائی باندھ لے, پاویں ہاتھے باندھ لے, کیونکہ ادھر ان کو خطرہ لاحق ہو جائے گا. اسی طریقے سے اگر آپ کو یہ جرابوں میں مسح کرنے سے روکے تو انہیں بتائیں کہ بخاری شریف میں موجود ہے روایت, اسی سند پہ مسند ابی داؤد 43 میں موجود ہے کہ مولا علی نے وضو کیا اور پاؤں کا مسح کیا. امام بخاری نے تو سکپ کر دیا. امام بخاری نے لکھا کہ مولا علی نے وضو کیا, چہرہ دھویا. راوی کا انہوں نے ذکر کیا کہ راوی نے بتایا کہ چہرہ دھویا, دونوں ہاتھ کونیوں تک دھوئے, اور پھر راوی نے سر کے مسح کا اور پاؤں کا بھی ذکر کیا. پاؤں کیا ہوا وہ نہیں ذکر کیا امام بخاری نے, اور وہ روایت مسند ابی داؤد 43 میں ہے, اس میں ہے کہ سر کا بھی مسح کیا اور پاؤں کا بھی. تو جو آپ کو جرابوں میں مسح نہ کرنے تھے اور وہ ابو داؤد ترمذی کی حدیثیں نہ مانے اور زبردستی اپنے چمڑے کے موزے گھسانے کی کوشش کرے, وہ چمڑے والی حدیثیں الگ سے ہیں, جرابوں والی, جراب تو لفظ ہی عربی کا ہے, موزہ تو عربی کا لفظ نہیں ہے, خفین ہے. خفین پہ بھی مسح ہے, جرابین پہ بھی مسح ہے. نہ مانے اس کو کوئی چھوڑ دو, نہ میں چمڑے والے موزے پہنتا ہوں نہ اہل حدیثوں کی جرابیں پہنتا ہوں, میں ڈائریکٹ پاؤں پہ مسح کروں گا. لو سامو, پھر تو انو ہاتھ جوڑیں گے, ٹھیک ہے جناب جراباں تو بھی کر لو. ہم تو پاؤں پہ بھی مسح کے قائل ہیں اگر پاؤں کے اوپر مٹی نہیں لگی ہوئی, صاف ستھری جگہ پہ آپ بیٹھے ہیں, آپ کا وضو ٹوٹ گیا تو پاؤں پہ بھی آپ مسح کر سکتے ہیں جس طرح سر کا مسح. اور یہ روایت اکرمہ تابعی سے تو ہمارے شیخ زبیر صاحب نے اپنے رسالے میں لکھ دی تھی. ہم نے تو المطالب العالیہ ابن حجر عسقلانی کی کتاب سے ثابت کیا ہے کہ مولا علی سے بھی ثابت ہے کہ وہ عام وضو میں بھی پاؤں پہ مسح کیا کرتے تھے. اور مسند ابی داؤد 43 والی روایت تو بخاری والی روایت ہی ہے, اس کا اگلا حصہ وہاں پہ موجود ہے. امام بخاری نے سکپ کیا تھا. اسی پہ دیوبند والوں نے مجھ پہ فتویٰ نکالا انڈیا سے کہ انجینئر صاحب کہتے ہیں کہ محدثین نے حدیثیں چھپائی ہیں. تو میں نے پریکٹیکلی یہ بتایا تھا کہ یہ ایسا ہوا ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ چھپائی نہیں ہے, سکپ ہو گئی ہیں, تو آپ راوی پہ مار دیں اس بات کو. امام بخاری کو راوی نے ہو سکتا ہے اس طریقے سے بتایا ہو, ہم نہیں کہتے امام بخاری نے چھپایا ہوگا, بل ہوا ہے اس طرح, کیونکہ وہ روایتیں ایک جگہ ملتا ہے کہ فلاں شخص فلاں کو ملنے کوفے آیا اور مولا علی پہ سب و شتم کروایا. امام ابو داؤد تو اس طرح روایت لے رہے ہیں. امام نسائی لے رہے ہیں سنن نسائی الکبریٰ میں کہ جب حضرت معاویہ مغیرہ ابن شعبہ کو ملنے کوفے آئے تو انہوں نے خطبہ مقرر کیے حضرت علی پہ سب و شتم کے لیے, کیونکہ انہوں نے حاکم وقت کو خوش کرنا تھا, سپاس نامہ پڑھا. اب امام ابو داؤد نے فلاں فلاں کر کے روایت لکھی, امام نسائی نے نام کھول دیا. اسی طریقے سے امام ابو داؤد نے تو روایت نقل کی کہ مرد نے کہا کہ کیا حسن کے مرنے کو تم مصیبت سمجھتے ہو, اور مسند احمد میں آ گیا کہ حضرت معاویہ نے کہا کہ حسن کا مرنا بھی کوئی مصیبت ہے, مقدام تم مصیبت سمجھتے ہو. وہاں پھر مقدام نے خطبہ دیا. تو اللہ کے بندو, ایک محدث فلاں کر کے لکھتا ہے اور دوسرا اس کا نام بتا دیتا ہے. جو نام بتا دیتا ہے وہ ہمارے منہج پہ ہے, بلکہ ہم اس کے منہج پہ ہیں, اور جو نہیں بتاتا یا اسے پتہ نہیں ہوتا اس کا معاملہ اللہ کے سپرد. بہرحال حقیقت کبھی چھپتی نہیں ہے.